کے ساتھ دیا، اور ان سارے تقاضے مجبور کر سکتے تھے، اور بشری تقاضے ہونے کے باوجود بھی حضرت بلال کا عزم ٹوٹ نہیں رہا، انکار نہیں کر رہے، ان کی بات کو نہیں مان رہے ہیں۔ یا محمد یا محمد کی صدائیں بلند، اسے کہتے ہیں عشق۔ جب ذات کا خیال ختم ہو جائے تو وہ منزل عشق کی ہے، صرف اسی ذات کا خیال باقی رہے جس سے عشق ہے۔ تو وہاں حضرت بلال گرم ریت پر ہے، چبھایا جا رہا ہے، پتھر رکھا جا رہا ہے، بلال کو اپنی ذات کا خیال نہیں، اگر خیال ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا خیال، اسی خیال میں موت ہے، ساری تکلیفیں سب ختم۔ کیونکہ دوستو میرا یہ ماننا ہے کہ دنیا میں ہر احساسات ختم ہو جاتے ہیں جب محبت کا غلبہ ہو جائے، تو یہ وہ احساس ہے جو سارے احساسات کو ختم کر دیتا ہے۔ اگر یہ اس کا غلبہ ہو جائے تو یہ تو عشق کی منزل ہے جہاں انسان اپنی ذات کو بھول جاتا ہے۔ تو محبت سے زندگی شروع ہوئی، اور اس کی انتہا عشق جو ہمیں نبی سے کرنا ہے، تبھی ہم مومن ہوں گے۔ یعنی ہم اپنے نفس سے زیادہ جب نبی سے محبت کریں گے تو ہمارا ایمان مکمل ہوگا، اکملیت حاصل کر لیں گے۔ اب یہاں قرآن نے جو لفظ استعمال کیا وہ کیا ہے؟ مودت۔ مودت گویا محبت اور عشق کے درمیان، آپ دیکھ رہے ہیں محبت اور عشق کے درمیان، یعنی یہ کامن رشتہ نہیں ہے جہاں پر تم اپنی ذات کا خیال رکھو، مودت کرنی ہے۔ اگر اسے آسان لفظوں میں سمجھنا چاہتے ہو تو غیر مشروط محبت، اگر محبت کا نام ہی دینا ہے تو کیا کہیں گے؟ غیر مشروط محبت، کوئی کنڈیشن نہیں لگا سکتے۔ اللہ رب العزت نے کنڈیشن لگانے کا تمہیں موقع ہی نہیں دیا، مودت کا حکم دیا۔ غیر مشروط محبت، انکنڈیشنل لو، سمجھ میں آئے یا نہ آئے، چاہو محبت کرو، محبت کرو، واجب ہے تم پر، انکنڈیشنل۔ اللہ رب العزت نے مودت کا حکم دیا، اور آج اس دور کے مجدد کیا کر رہے ہیں؟ اس دور کے ابھی نئے نئے پیدا ہوئے، وہ کیا کر رہے ہیں؟ اگر درود شریف میں وعلیہ نہیں کہتے ہیں کوئی حرج نہیں، کوئی حرج نہیں، انہیں کوئی حرج نظر نہیں آتا۔ یہ اس دور کے مجدد خود ساختہ اسی انداز میں آئیں گے، اسی انداز میں آئیں گے، رنگ برنگے انداز اختیار کیے جائیں گے کہ اللہ رب العزت تمام کلمہ گو کے لیے نبی کی حال محبت واجب قرار دے رہے ہیں، غیر مشروط محبت، کنڈیشن مت لگاؤ، انکنڈیشنل۔ اور یہ رشتے کب تک قائم ہے؟ جب تک کہ یہ رشتہ رکھنے والا مرتد نہ ہو جائے، تب تک خدا نہ خواستہ، ہزار بار خدا نہ خواستہ، تب تک۔ اسی لیے محبت انکنڈیشنل لو کرنے والے، غیر مشروط محبت کرنے والی، اسی ملک کے ایک مجدد، اپنے وقت کے امام مجدد، جسے آپ امام عشق و محبت بھی کہتے ہیں، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے فرمایا اگر سید فاسق بھی ہو اس کا احترام واجب ہے۔ اور مفتیان کرام کو ڈائریکشن دیا کہ اگر کوئی سید پر شرعی حد آ جائے تو حکمن اسے اس حد کو قائم مت کرنا، ذہن میں یہ ہو، تمہاری سوچ یہ ہو، تمہارا انداز یہ ہو کہ شہزادے کے قدموں میں گندگی لگ گئی ہے، میں اسے صاف کرنے جا رہا ہوں۔
میں اسے صاف کرنے جا رہا ہوں۔ یہ انداز اختیار کیا۔ جو غیر مشروط محبت کرتے ہیں تو ہر شرط کو رنڈ آؤٹ کرتے ہیں، جیسے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے شرائط جو لوگ لگا کر اس غیر مشروط محبت کو مشروط بنانے کی کوشش کر رہے تھے، اپنے وقت کے مجدد نے ان تمام شرائط کو رنڈ آؤٹ کر دیا۔ کہاں کی بات کرتے ہو، کہاں کی بات کرتے ہو؟ نسبت فاسق نہیں ہوتی، نسبت فاسق نہیں ہوتی۔ دندان شکن جواب دیا۔ آج پھر وہی سارے فتنے اٹھانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ انتظار ہے کون اٹھے، انتظار ہے پھر کسی کے کھڑے ہونے کی۔ میں تو امید کرتا ہوں کہ شاید ہمارے درمیان مفتی صدر الورا صاحب یہ موجود ہے، اور امید کرتا ہوں کہ یہ کھڑے ہوں گے اور دندان شکن ایسے خارجی اور ناسبی فکر رکھنے والوں کو جواب دیں گے۔ یہ ذمہ داری بن جاتی ہے ہمارے جماعت کی، کیونکہ ہم کوئی فرقہ نہیں ہے، جماعت ہے، سواد اعظم ہے، اور اس طرح کی بات کرنے والے وہ فرقہ ہیں، وہ فرقہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پہچاننے کی ضرورت ہے۔ تو برادران ملت اسلامیہ، لوگ یہ کہتے ہیں، اکثر آپ نے سنا ہوگا، علی سے چھٹکارا چاہیے تو جہنم میں جائیے اگر ان سے بچنا ہے۔ اور یہ بات شیخ اعظم بھی، میرے والد بھی کہتے تھے، ارے بہت زیادہ اہل بیت سے تکلیف ہے نا، تو ایک کام کرو، چھٹکارا تو تبھی ملے گا جب تم اپنا کوئی نبی بنا لو، خود صحابی بن جاؤ اور اپنی اولادوں کو اہل بیت بنا کر پیش کر دو، تبھی چھٹکارا پاؤ گے۔ کیوں جہنم میں اپنا ٹھکانہ بناتے ہو؟ یہ سب حرکتیں مت کرو۔ یہ اکثر جب اس طرح کی کوئی بات آتی تھی تو وہ غصے میں آ کے کہتے تھے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ہمارے آستینوں میں بیٹھ کر ہمارے درمیان میں خلفشار اور انتشار پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ یہ گلوبل پالیٹکس کا حصہ ہے۔ آج دنیا میں اس سواد اعظم کو کمزور کرنے کے لیے ایک نئی سازش کو جنم دیا جا رہا ہے تاکہ پھر سے مسلمانوں کو لڑایا جائے۔ ہم سنی صوفی مسلمان ہیں، ہمارے ساتھ پرابلم کیا ہے کہ جب کوئی صحابہ پہ حملہ کرتا ہے تو جب ہم انہیں جواب دیتے ہیں حملہ کرنے والے رافضیوں کو، تو سارے کے سارے رافضی چلانے لگتے ہیں ہمارے نام سے، یہ تو ناسبی ہے، یہ تو خارجی ہے، یہ تو ناسبی ہے، تو خارجی ہے۔ اور جب کوئی ناسبی خارجی اہل بیت کا اتحاد پر اٹیک کرتا ہے، یہ بھی ہمیں برداشت نہیں، اور جب ہم اسے جواب دیتے ہیں تو سارے کے سارے ناسبی اور خارجی ہمیں رافضی رافضی کہنا شروع کرتے ہیں۔ یہی آج کے دور کی پلاننگ نہیں بنی۔ یہ دونوں گروہ ایکٹیو ہو گئے ہیں، یہ دونوں بدتمیزیاں کرتے ہیں، اور اہل سنت کی یہ ذمہ داری ہے دونوں کو جواب دے۔ جب ایک کی بات آتی ہے اسے جواب دیتے ہیں تو دوسرا چلاتا ہے، اور جب دوسرے کو جواب دیتے ہیں تو پہلا چلاتا ہے، اور اسی چلا چلی میں انتشار پھیل جائے، یہ ان کی منشا ہے۔ سودے کر لیے ہیں امریکہ سے، سودے کر لیے ہیں۔ آج 100 امریکن ایجنٹ بن کر، کہ میں آپ کو وہ باتیں بتا رہا ہوں، یہ تنظیم سے جڑی ہوئی بات، اگر فقط میں ایک مولوی ہوتا، فقط میں ایک خانقاہی ہوتا، فقط میں ایک پیر ہوتا تو شاید مجھے ان سب چیزوں کا علم نہیں ہوتا، لیکن میں ایک تنظیم ہوں، اور جب تنظیم ہوں تو اس کے وسائل الگ ہوتے ہیں اور پھر اس کی معلومات بھی الگ ہوتی ہیں۔ ہم ہر جہاں اٹھتے بیٹھتے ہیں، ملک دورہ کرتے ہیں، جہاں پر دنیا کے بہترین ذہن لوگ بیٹھتے ہیں اور ڈسکشن ہوتا ہے، اس کا ایک حصہ میں بھی بنتا ہوں، آپ کی نمائندگی کرتے ہوئے، آپ کی نمائندگی کرتے ہوئے وہاں بیٹھتا ہوں، اور وہاں یہ تمام چیزیں واضح طور پر نکل کر آ رہی ہیں۔ ایک پوری پلاننگ کیا گیا ہے، اس پلاننگ کے تحت ٹیررزم کے نام پر، ٹیررسٹ کے نام پر کتنے ملک ہمارے تباہ کر دیے گئے۔
لیبیا گیا، سیریا کھنڈہر بن گیا، عراق تباہ ہو گیا ٹیررزم کے نام پر۔ پھیلانے والے کون؟ وہی جو مارنے والے ہیں۔ خود ہی اپنے آدمیوں کو بھیج دیا اور خود ہی چلائے، ٹیررسٹ آئے اور انہوں نے سیٹلائٹ سے انفارم کر دیا اب ہم لوگ جا رہے ہیں باہر۔ جب وہ چلے گئے تو اوپر سے بم گرا رہے ہیں۔ کیوں گرا رہے ہیں بھائی؟ عام لوگوں کو کیوں مار رہے ہیں؟ کہ ہم عام لوگوں کو نہیں مار رہے ہیں، ہم تو ٹیررسٹوں کو مار رہے ہیں۔ وہ وہاں ہے ہی نہیں، وہ ہے ہی نہیں، عام لوگ ہیں۔ یہ ہے اصل ٹیررزم، کہ مظلوم کو ظالم بنانا اور ظالم مظلوم بن کر بیٹھ جائے۔ یہ ہے آتنکواد، یہ ہے اصل آتنکواد۔ ہم تو صرف نعروں میں مست ہیں اور دوسروں کے چبائے ہوئے نوالے چبا کر نعرے لگاتے ہیں اور ان کی باتوں کو دہراتے ہیں۔ اللہ نے آپ کو بھی عقل دیا ہے، شعور دیا ہے۔ اس عقل اور شعور کا استعمال کب کرو گے؟ کب متحد ہوگے؟ کب علماء کی صحبت اختیار کر کے فیکٹ کو جاننا چاہو گے، سچائی کو جاننا چاہو گے؟ اب جو بچے ہیں وہاں یہ حرکت نہیں کر سکتے۔ یہ جو دنیا کی سپر پاور بنی بیٹھی ہے نا، یہ وہاں یہ حرکت نہیں کر پائیں گے۔ جو بچ گئے ہیں، جنہیں انہوں نے لپیٹ لیا تو اس طریقے سے لپیٹا، ٹیررسٹ بھیجا، خود بمبارڈمنٹ کیا، تباہ کر دیا۔ اب جو بچے ہیں ان کے ساتھ یہ حرکت نہیں کر سکتے تو نئی پلاننگ بنائی۔ جو بچے ہیں ان کو تباہ کرنے کے لیے ان کے گھر ہی میں فساد کرا، یہ آپس میں لڑ جائے، سنی، شیعہ، وہابی، خارجی، اس پر لڑ جائے۔ تو اتنے تو بن گئے گروپ، پر سواد اعظم پر کوئی فرق نہیں پڑا۔ جو نکل کے گئے، پر سواد اعظم ہے، سنی، صوفی، مسلم۔ آج بھی دنیا میں سواد اعظم اہل سنت ہے، کوئی فرق نہیں پڑا۔ اب ان کے اور ٹکڑے کرانے ہیں، تو ٹکڑے کرانے کے لیے ضروری ہے اسی جماعت کی شکل و صورت رکھنے والے لوگ، اسی جماعت کا کہنے والی تنظیمیں کھڑی کی جائیں، تاکہ جب وہ خارجیت اور رافضیت کی بات کریں تب اہل سنت والجماعت میں تفرقہ پڑے گا اور گروپ بنیں گے اور یہ ٹکڑے ٹکڑے ہوگی۔ یہ سازش ہوگی، یہ سازشیں کرنے کی کوشش کی جا رہی ہیں۔ ہماری مسجدوں میں گھس کر یہ سازشیں کی جا رہی ہیں، ہمارے مدرسوں میں گھس کر یہ سازشیں کی جا رہی ہیں، ہمارے اسٹیج پر بحیثیت خطیب تقریریں کر کر یہ سازشیں کی جا رہی ہیں، شکوک و شبہات پیدا کیے جا رہے ہیں۔ کبھی کہا جاتا ہے کہ امام حسین نے نماز نہیں پڑھی تھی، نقل کیا تھا، سجدے جیسی نقل کر لیا تھا۔ وجہ وضو نہیں تھا۔ اچھا کیوں نہیں تھا وضو؟ پانی نہیں تھا نا۔ اچھا تو ریت تو تھی، تیمم کر لیتے۔ یہ مسئلہ آپ مجدد صاحب آپ کو نہیں پتا، تیمم سے بھی کام چلتا ہے۔ نہیں، تیمم بھی نہیں، خون بہت بہا تھا نا، خون بہت بہا تھا نا، اسے نماز پڑھنے کی پوزیشن میں نہیں تھے۔ اچھا خون بہ گیا، اسے نماز نہیں پڑھ سکتے تھے، اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ شکر نہیں ادا کر سکتے تھے۔ اچھا تو یہ بتاؤ شہید کو غسل دیا جاتا ہے؟ نہیں دیا جاتا، ایسے ہی کفنا دیا جاتا ہے نا۔ تو پھر آج کے مجدد کے بقول پھر شہید کس حالت میں گیا؟ یہ آج کے ہیں، یہ بھول گئے کہ بیٹا کس کا ہے، یہ بھول گئے کہ بیٹا کس کا ہے۔ دنیا کی ہر عورت جب اس میں حیض شروع ہوتا ہے تو وہ بالغ کہلاتی ہے، اور جب تک حیض نہیں، اولاد نہیں، حیض ہوگا تو اولاد، کیونکہ یہی حیض بچے کی نشو و نما کے کام آتا ہے۔ لیکن حسنین کریمین اس ماں کی اولاد ہے جس کی کبھی نماز ہی قضا نہیں ہوئی، دو بیٹے پیدا ہو گئے پر نماز قضا نہیں۔ تو اللہ رب العزت نے دنیا کی ہر عورت کے لیے یہ قانون بنایا، پر دنیا کی واحد عورت خاتون جنت ہے جن کے
کے اس قانون کو ختم کر دیا۔ یہ نظام جو رب نے قائم کیا، خاتون جنت کے لیے اس نظام کو بدل دیا۔ بنا بچے ہوئے، بنا نفاس کے وقت گزر گئے، 2 بچے ہو گئے اور نماز ادا کر لی۔ یہ نہیں دکھا تمہیں؟ شکوک و شبہات پیدا کرنا، اور لوگ خاموش۔ علیہ السلام نہیں لگا سکتے۔ کہ آج کے دور میں اہل بیت کے نام سے علیہ السلام نہیں، علی علیہ السلام نہیں کہہ سکتے، امام حسن علیہ السلام نہیں کہہ سکتے، امام حسین علیہ السلام نہیں کہہ سکتے۔ یاد ہو جب بخاری اور مسلم کی حدیثیں دکھا دی گئی تو خاموش ہو گئے۔ کیا نہیں دیکھا تھا؟ اور اگر دیکھا تو پھر یہ فتوے کیوں؟ انتشار، آپ اس انتشار کا حصہ بن رہے۔ ارے رب جسے بلند کرے، آپ کی تکلیف سے کیا فرق پڑ جاتا ہے؟ ہوتی رہے آپ کو تکلیف، جہاں بھی ہوگی اور وہاں بھی ہوگی۔ اگر اہل بیت کے وجود سے، ان کے ذکر سے تمہیں تکلیف اس دنیا میں پہنچ رہی ہے، یقین جانو یہاں بھی تکلیف میں رہو گے اور وہاں بھی تکلیف میں رہو گے، کیونکہ تمہارے لیے جگہ اسفل ہے۔ کافروں سے بھی نیچے کی سطح میں تم جاؤ گے۔ مذاق مت سمجھنا، مذاق مت سمجھ لینا، اسفل ہے تمہاری جگہ۔ برادران ملت اسلامیہ، جس ذات کے لیے اللہ رب العزت اپنا نظام بدل دے، آج کے ایک مولوی صاحب اسے خاطی کہنے کے لیے تیار ہو گئے۔ کیونکہ انتشار پھیلے گا ہی نہیں جب تک کہ ہمارے جیسی شکل و صورت اور بحیثیت اہل سنت کی ان کی پہچان نہ ہو، تو انتشار کیسے پھیلے گا؟ پہچان ضروری ہے کہ اہل سنت سے ہیں، اور پھر جب وہ انتشار والی باتیں کریں گے تبھی تو جماعت میں انتشار پیدا ہوگا، تبھی تو ایک گروپ بنے گا، تبھی تو اہل سنت و جماعت کے ٹکڑے ہوں گے، تبھی جماعت کے ٹکڑے ہوں گے۔ پر ان کی ضرورت ہمیشہ رہے گی، کیونکہ رب کی مشیت یہی ہے، تمہارے سوچنے تمہارے کرنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ وقت بہت ہو چکا، میں ایک بات کہہ کر اپنی گفتگو کو ختم کروں گا کہ اتفاق نہیں مشیت ہے، یہ اتفاق نہیں مشیت ہے۔ سنو غور سے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی، ان کے 2 بیٹے، حضرت اسماعیل علیہ السلام نبی، حضرت اسحاق علیہ السلام نبی۔ بڑے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور چھوٹے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام۔ باپ نبی، بیٹا نبی، بیٹا نبی۔ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام نبی، پھر خاموشی، حضرت اسحاق علیہ السلام نبی، پھر نبی 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 حضرت عیسیٰ تک، بنی اسرائیل نبی 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 حضرت عیسیٰ تک، باپ نبی حضرت ابراہیم خلیل اللہ، بیٹا نبی حضرت اسماعیل ذبیح اللہ، بیٹا نبی حضرت اسحاق علیہ السلام۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولادوں میں نبی 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 حضرت عیسیٰ تک،
اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نبی، پھر خاموشی، پھر خاموشی. اور جب آئے تو سردار انبیاء آئے، جب آئے تو امام الانبیاء آئے، جب آئے خاتم الانبیاء یعنی ہمارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. اور پھر آپ پر نبوت ختم، نبی نے اعلان فرما دیا میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے. تو جب نبی آتے تھے اللہ رب العزت نبیوں کو بھیجتا کیوں تھا؟ جب امتی اپنے نبی کی تعلیمات سے انحراف کرنا شروع کر دیتے، بغاوت کرتی اور شیطان کے بہکاوے میں آ جاتی، اور پوری کے پوری امت میں جب انتشار پیدا ہو جاتا تو ان کے اندر جو غلط رواج پیدا ہوتی، غلط طریقے ٹریڈیشنز اختیار کر لیتے اور اپنے عقیدوں میں گڑبڑی پیدا کر لیتے، تو رب تبارک و تعالیٰ نبی بھیجتا. اور پھر وہ نبی دنیا میں آنے کے بعد انہیں پھر اللہ کی رضا کے مطابق تعلیم دیتے، انہیں صراط مستقیم پر لاتے. اور جب ساری امت صراط مستقیم پر آ جاتی تو پھر جس طرف سے آئے تھے یعنی اپنے رب کی جانب سے آئے تھے، اپنے رب کی جانب واپس چلے جاتے. پھر عرصہ گزرتا اور پھر امت جب بدماشیاں شروع کر دیتی، شیطان کے بہکاوے میں آتی، تو اللہ رب العزت پھر نبی بھیجتے. یعنی یہ سلسلہ ہنوز جاری رہا کہاں تک؟ ہمارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے. اور جب آقا تشریف لائے تو دیکھیں کیا حالت بنا رکھی تھی. اپنے آپ کو دین ابراہیمی پر کہنے والا کہتے تھے، اپنے آپ کو حضرت موسیٰ کا امتی کہتے تھے، حضرت عیسیٰ کا امتی کہتے تھے، لیکن تمام تر خرابیاں ان کے اندر آ چکی تھی. دین ابراہیمی پر کہنے والے لوگ ہی اپنی ہی بچیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے. ایک بار میان سے تلوار نکل آئی تو پھر اس وقت تک نیام میں نہیں جاتی جب تک کہ خون آلود نہ ہو جاتی. اور وہ تلواریں کتنی صدی تک خون آلود ہوں گی پتہ نہیں، کتنی جانیں لیں گی پتہ نہیں. کیا حضرت ابراہیم نے یہ تعلیم دی تھی؟ کیا حضرت موسیٰ نے تعلیم دی تھی؟ کیا حضرت عیسیٰ نے تعلیم دی تھی؟ نہیں. جب انہوں نے اپنی طبیعت کو اپنے نبی کی شریعت بنانا شروع کر دیا تو یہ تمام حالات ہوئے، اور یہ کام شیطان نے کرایا. اور غلبہ کس پر کیا سب سے پہلے شیطان نے؟ اسی امت کے علماء پر، اسی امت کے علماء پر. اسی لیے کہا جاتا ہے عالم نہ جنت میں اکیلا جائے گا نہ جہنم میں اکیلا جائے گا، نہ جہنم میں اکیلا جائے گا. یہ یہودی کون تھے؟ مومن تھے، جنتی تھے. کون تھے؟ مومن تھے، جنتی تھے. اس پوری قوم کو جہنمی کس نے بنایا؟ یہ عیسائی مومن تھے، حضرت عیسیٰ کے امتی تھے، جنتی تھے. اس پوری قوم کو جہنمی بنایا تو کس نے بنایا؟ انہی کے قوم کے علماء نے. جب شیطان کا غلبہ ان پر ہو گیا تو پوری کے پوری امت کو جہنمی بنا دیا. جب شیطان کا غلبہ عیسائی علماء پر ہوا تو پوری پوری امت کو ہی جہنمی بنا دیا. اللہ رب العزت نے آخری نبی اپنے حبیب کو دنیا میں بھیجا، اور ان سب کا سامنا ہمارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. اس انداز میں آستین نہیں چڑھائی، پیار سے سب کو بتایا، جواب دیا، دلائل عمل سے، اخلاق سے. اور اخلاق کی وہ تلوار آپ نے چلائی کہ سب کے کفر کٹنا شروع ہو گئے. وہ جماعت کھڑی کر دی، وہ جماعت کھڑی کر دی جنہوں نے دنیا میں وہ مثال پیدا کر دیا کہ آج پوری دنیا مل کر آج بھی ایک عمر پیدا نہ کر سکی، آج پوری دنیا مل کر ایک صدیق پیدا نہ کر سکی، آج پوری دنیا مل کر ایک خلیل پیدا نہ کر سکی، ایک پوری دنیا مل کر کوئی مشکل کشا پیدا نہ کر سکی. کوئی مثال نہیں.
ایسی جماعت تیار کر دی نبی نے، لیکن ساتھ میں نبی نے یہ بھی اعلان کر دیا کہ میرے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے. سوال تو ہونا ہی تھا، چونکہ جس کے سامنے یہ خبر پہنچ رہی ہے وہ سب تک نبی کی تعلیم یافتہ ہوئے، آپ کی درسگاہ میں بیٹھے ہوئے طالب علم ہیں. تو ان کے شعور، ان کی سوچ، ان کی فکر کیا بلندی پر ہے. اب جب یہ مسئلہ آیا